پیدا ہوئے، جس پیر میں آپ پیدا ہوئے اور جس مہینے میں آپ پیدا ہوئے وہ ایک ہی مرتبہ آئی ہے، اور اگر ہر مہینے میں برکت ہے تو پھر ہر پیر کو بھی برکت ہونی چاہیے، پھر ہر صبح کو بھی برکت ہونی چاہیے۔ عقل کے ترازو میں تول کے بھی دیکھیں نا، اگر ہر آنے والے ربیع الاول میں وہ برکت ہے تو پھر ہر پیر کو کیوں نہیں ہے، اور ہر دن کی صبح میں کیوں نہیں ہے؟ نہ اس صبح میں بھی ہے، اس پیر میں بھی ہے، اس ربیع الاول میں بھی ہے جس میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ پھر وہ پیر نہیں آیا، اس کے ہم نام پیر آیا ہے، پھر وہ ربیع الاول نہیں آیا، اس کے ہم نام آیا، پھر وہ صبح نہیں آئی، وہ ایک ہی مرتبہ آئی ہے جس میں آپ تشریف لائے۔ اور اگر ربیع الاول آیا ہے ہم نام ہونے کی وجہ سے بھی برکت ہے تو پھر پیر کو بھی برکت ہونی چاہیے، پھر ہر صبح کو بھی برکت ہونی چاہیے، یا کم از کم یہ ہونا چاہیے، کم از کم کہ ربیع الاول کا دن بھی ہو، پیر کا دن بھی ہو، صبح کا وقت بھی ہو، تاکہ تینوں کو ملا کر ہم کہیں کہ اس میں بڑی برکت۔ پیر کی طرف توجہ نہ ہو، صبح کی طرف توجہ نہ ہو، ربیع الاول پورے مہینے کی طرف توجہ نہ ہو، چند تاریخوں پہ توجہ ہو۔ بس اوقات آدمی چیزیں چل پڑتی ہیں نا تو آدمی سوچتا نہیں ہے۔ یہ چیزیں فرقہ واریت کو فروغ دینے کی نہیں ہے، اس سے ہم نے تقسیم کو اور گہرا نہیں کرنا، اس کو ہم نے بحث مباحثے کا موضوع نہیں بنانا، لیکن اپنی نبی کی زندگی اور سیرت بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ مسلمانوں میں تقسیم گہری ہو، نفرت اور بڑھے، فرقہ واریت کو فروغ ملے۔ طاغوت ہمیشہ مسلمانوں کو ملکوں میں تقسیم کرتا ہے، اور جب تقسیم ہوتی ہے ایک مسلمان ملک دوسرے مسلمان ملک کا دشمن ہوتا ہے۔ آج پوری دنیا میں دیکھیں کوئی مسلمان کسی مسلمان کا سہارا نہیں ہے، دشمن ضرور ہے۔ تو ملکوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو فروغ دو جس سے مسلمانوں میں تقسیم گہری ہو جائے، نفرت گہری ہو جائے، فرقے پرستی گہری ہو جائے۔ کیوں؟ ان کا اقتدار محفوظ رہے، ان کی منمانی زندگیاں پالیسیاں محفوظ رہیں۔ تقسیم کرو انہیں بس۔ اور سادہ لوگ مسلمان بیچارے کچھ نہیں دیکھتے کہ جو کچھ ہم یہ کر رہے ہیں کیا ابو بکر نے بھی کیا، عمر نے بھی کیا، عثمان نے بھی کیا، علی نے بھی کیا رضوان اللہ علیہ اجمعین، جب ان کے پاس پورا ملک تھا، خلافت تھی، خلیفۃ المسلمین تھے، امیر المؤمنین تھے۔ لیکن بغیر سوچے سمجھے ایک چیز دیکھی، دیکھتے دیکھتے کرنے لگ گئے، چونکہ سبھی کر رہے ہیں ہم بھی کرنے لگ گئے۔ ہمارا ایمان ہے کہ وہ گھڑی بڑی مبارک ہے، وہ دن بڑا مبارک ہے، وہ مہینہ بڑا مبارک ہے، وہ تاریخ بڑی مبارک ہے جس دن آپ کی تشریف آوری ہوئی۔ لیکن وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ اس دنیا میں آئی ہے، دوبارہ وہ تاریخ نہیں آ سکتی، وہ ایک ہی مرتبہ آئی ہے۔
اس کے ہم نام مہینہ آ سکتا ہے، اس کے ہم نام دن آ سکتا ہے، اس کے ہم نام صبح آ سکتی ہے، لیکن جس میں آپ جیسی شخصیت کا نزول اور ورود ہوا ہے، آمد ہوئی ہے، وہ زندگی میں دنیا میں ایک ہی مرتبہ آئی۔ ہاں، کوئی خوشی ملے نا، کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کی خوشی ہمیشہ ہوتی ہے، اس خوشی میں تسلسل ہوتا ہے، رات میں بھی دن میں بھی، صبح میں بھی شام میں بھی، محرم میں بھی ربیع الاول میں بھی، سفر میں بھی رمضان میں بھی، شوال میں بھی، ذی القعدہ میں بھی خوشی کی نعمت ملی ہے۔ وہ خوشی کی تسلسل ہمیشہ ہوتا ہے، وہ پھر کوئی ایک دن نہیں ہوتا، کوئی ایک گھڑی نہیں ہوتی، کوئی ایک صبح نہیں ہوتی۔ تو مسلمانوں کو اپنی نبی کی آمد کی خوشی مسلسل ہے، ہمیشہ ہے، اور اس خوشی کا شکر یہ ہے کہ اپنی نبی کے تذکرے ہمیشہ ہوں۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے یہاں جب کوئی تربیت کی تسبیح بتاتے ہیں نا کہ سبحان اللہ پڑھو، تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں درود شریف بھی اتنی مرتبہ پڑھو، اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے حبیب کا ذکر ہے، جب میرا ذکر ہوگا تو میرے محبوب کا بھی ذکر ہوگا، اذان ہو، اقامت ہو، نماز ہو، جہاں میرا ذکر ہے وہاں میرے محبوب کا بھی ذکر ہے۔ تسلسل ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی خوشی تسلسل ہوتی ہے، اس میں تسلسل ہوتا ہے، کوئی دن، کوئی رات، کوئی صبح، کوئی شام، کوئی مہینہ، ہمیشہ آدمی خوشی مناتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور خوشی کیا ہے؟ شکر ادا کر، اس نعمت کا شکر ادا کر اور اس کے تذکرے کرتا ہے۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام آئے تو ایک مرتبہ نام سن کے درود پڑھنا واجب ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بس اوقات کم علمی میں اور بس اوقات تعصب میں ہم ایسی چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں، اور یہ سب چیزیں کچھ عرصے سے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاکستان میں اس دن کے منانے کا تصور 1976 سے، جب قومی اتحاد کی تحریک اٹھی تھی تو بھٹو کا اقتدار تھا، تو اس کو ایک سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے اس کو قومی سطح پہ منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ عجیب سا تماشا ہے، اس کو سیاست کے طور پہ استعمال کیا، ورنہ آپ کے ملک میں بھی یہ چیزیں نہیں تھی، باہر کی دنیا میں تو ویسے ہی نہیں ہے۔ لیکن کم علمی میں اپنے نبی کی چونکہ تاریخ سامنے نہیں، زندگی سامنے نہیں، صحابہ کی مبارک زندگی سامنے نہیں، دیکھا دیکھی، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو کر رہا ہے کوئی اسے گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے، جو کو نہیں کر رہا ہوتا ہے کوئی اسے گمراہ کہہ رہا ہوتا ہے، کوئی اسے گالی دے رہا ہوتا ہے، کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے، اور یوں مسلمان آپس میں نفرتوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کسی نے نہیں سوچا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کا دین سے کتنا تعلق ہے، اس کا دین سے کتنا تعلق ہے، اس کا اجر و ثواب سے کیا تعلق ہے۔ اس کی صورت آج کی ٹھیک ہے یا 20 سال پہلے والی ٹھیک تھی، 10 سال پہلے جو تھی وہ طریقہ ٹھیک تھا، جو آج ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، یا 15 سال بعد جو اس کی نئی شکل بن جائے گی وہ ٹھیک ہوگا۔ اس لیے کہ جو نئی چیز شروع ہوتی ہے نا وہ ہر وقت بدلتی رہتی ہے، اس کا رنگ بدلتا رہتا ہے، اس کے انداز بدل جاتے ہیں، اس کے طور طریقے رسم و رواج تو بدلتے ہیں نا، سنت ایک جیسی رہتی ہے، سنت ایک جیسی رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح تشریف لائے،
پیر کے دن تشریف لائے، ربیع الاول میں تشریف لائے. میں نے عرض کیا ان تینوں چیزوں کا احادیث میں ذکر ہے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ وہ دن جس میں آپ تشریف لائے، جس گھڑی تشریف لائے، جس مہینے تشریف لائے، بہت مبارک. لیکن بات کہ تو ساری چیزیں اس کے ہم نام ہیں، اور اگر برکت آنی ہی ہے تو ربیع اول میں کیوں؟ پیر کے دن کیوں نہیں؟ ہر صبح کیوں نہیں؟ ہر صبح کیوں نہیں؟ پیر کے دن کیوں نہیں؟ صرف ربیع اول کیوں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ پھر ربیع اول بھی ہو، پیر بھی ہو، صبح بھی ہو. کیونکہ آپ کی پیدائش سے تو ان تینوں چیزوں کو نسبت ہے نا. ہاں، آپ کی نعمت اس امت پر اللہ کا خاص انعام ہے، خاص انعام ہے. اور یہ نعمت، اس نعمت کے خوشی مسلمانوں کو ہر لمحے ہونی چاہیے، ہر لمحے ہونی چاہیے. ہر لمحے اس نعمت کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے. اور اس عظیم الشان نعمت کا شکر ہر لمحے کیا ہے؟ آپ کی عظمت دل میں ہو، آپ سے محبت اپنی جان مال سب ہی سے زیادہ ہو، اور آپ کی کامل اتباع ہو. یہ اس نعمت عظیمہ کا، اس عظیم الشان نعمت کا شکر ہے. یہ اس نعمت کا شکر ہے. اور وہ ہر لمحے، وہ عظمت ہر لمحے، ورنہ ایمان نہیں ہے. وہ محبت ہر لمحے، ورنہ ایمان نہیں ہے. وہ اتباع، وہ فرما برداری ہر لمحے، ورنہ سچا امت ہی نہیں ہے. یہ اس نعمت کا شکر، اس خوشی، اس نعمت کی خوشی ہر لمحے ہونی چاہیے. آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ کی تشریف آوری کیوں ہوئی؟ آپ کا منصب کیا ہے؟ آپ کی تشریف آوری کیوں ہوئی؟ اگر کوئی شخص اللہ کے ہاں اچھا بننا چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اچھا بننے کا نمونہ میرا محبوب محمد الرسول اللہ. یہ میں نے ایک نمونہ بھیج دیا ہے. جو بھی اچھا بننا چاہے نا، اس نمونے کو دیکھ لے. اس نمونے کی مثال یوں سمجھیے، جیسے ایک آدمی درزی کے پاس ایک قمیض لے کے جاتا ہے نمونے کے طور پہ، اور اس درزی کو کپڑا دیتا ہے اور ساتھ یہ نمونے کے طور پہ ایک قمیض بھی دے دیتا ہے اور کہتا ہے اس طرح یہ قمیض بنانی ہے. اب جب یہ لینے جاتا ہے تو درزی کہتا ہے کہ میں نے اس کے کف بھی رکھ دیے، نمونے میں نہیں تھے، کف بھی رکھ دی کیونکہ فیشن یہ چل رہا ہے. میں نے اس کے کالر بھی بنا دیے کیونکہ آج کل رسم و رواج اس کا چل رہا ہے. تو وہ کیا کہے گا؟ میاں میں نے تمہیں نمونہ دیا تھا اور کہا تھا ایسی بنانا. تو اسے مزدوری تو کیا دے گا، اپنے کپڑے کا تاوان بھی مانگے گا. ایسا ہی ہے نا کہ نمونہ کس لیے دیا تھا؟ مجھے تو نمونے کے مطابق چیز چاہیے. تو اللہ کریم نے اپنا محبوب محمد الرسول اللہ اسوۃ حسنہ نمونہ دے دیا بھائی کہ اس نمونے کے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھ لو. اگر تمہارا چہرہ اس کے مطابق ہے نا تو تمہارا چہرہ اللہ کو اچھا لگتا ہے. اس نمونے کے اندر اپنا لباس دیکھ لو بھائی. اگر تمہارا لباس اس نمونے کے مطابق ہے نا تو اللہ کو یہ پسند ہے. اس نمونے کے اندر اپنی خوشی دیکھ لو بھائی. اگر تمہاری خوشی اس نمونے کے مطابق ہے نا تو اللہ کے ہاں یہ خوشی پسندیدہ ہے. اس نمونے کے اندر اپنا کاروبار دیکھ لو بھائی. اگر یہ نمونے کے مطابق ہے، یہ کاروبار اچھا ہے، عبادت ہے.
اس خوشی کے اندر اپنی معاشرت دیکھ لو بھائی. اگر اس معاشرت اس آئینے میں صحیح آ رہی ہے تو سمجھو یہ اللہ کو پسند ہے. اپنے اخلاق دیکھ لو، اپنے بول چال دیکھ لو، اپنا رہن سہن دیکھ لو، اپنا بازار دیکھ لو، اپنی رہن سہن کی زندگی دیکھ لو. یہ نمونہ ہے، اس آئینے میں دیکھ لو. کوئی کہہ دے میاں فیشن یہ چل رہا ہے، زمانہ یہ کہہ رہا ہے، برادری یہ کہہ رہی ہے، خاندان یہ کہہ رہا ہے، تو فرما رہا ہے سب ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے ہاں ہر طریقہ مردود ہے جب تک کہ وہ نمونے کے مطابق نہیں ہوگا. آپ تو نمونہ بن کے آئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے. اسوۃ حسنہ. اگر اچھا بننا ہے اور اپنے عمل کو اچھا بنانا ہے اور اس کا انعام لینا ہے آخرت میں تو یہ نمونہ ہے. اگر اس نمونے سے ذرا بھی اپنی رائے سے ہٹے، اپنی خواہش سے، زمانے کے لحاظ سے ہٹے تو منہ پہ مار دیا جائے گا، چاہے تمہارے خیال میں وہ تمہیں کتنا ہی کیوں اچھا نہ لگے. تم اس پہ 1000 دلائل دیتے رہو، بھئی نمونہ کس لیے دیا تھا؟ تم دیکھ لو تمہاری نماز اس نمونے کے مطابق ہے، تمہاری اذان اس کے مطابق ہے، تمہارا خرچ کرنا اس کے مطابق ہے، تمہارا کمانا اس کے مطابق ہے، تمہارے بچوں کے فیصلے اس کے مطابق ہیں. یہ نمونہ دیکھ لو. اور کوئی چیز تمہاری زندگی کی ایسی نہیں جو اس زندگی میں اس کا نمونہ موجود نہ ہو. کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس نمونے میں وہ موجود نہ ہو. اس میں دیکھتے چلے جاؤ. تو اگر تم نے اللہ کے یہاں اچھا بننا ہے، جیسے ایک شکایت ہوتی ہے نا کہ جب میں محبت کروں تو سامنے والا بھی مجھ سے محبت کرے، اور اگر نہ کرے تو کیا کہتے ہیں میاں ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں اور آپ کو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم جب محبت کریں تو آپ بھی ہم سے محبت کریں. فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے اور چاہتے ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرے تو پھر ایسا کرو فاتبعونی. اپنی زندگی اس نمونے میں ڈھال لوگے تو اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. اگر تمہاری چاہت ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے محبت کرے تو پھر فاتبعونی، پھر تمہیں اپنے آپ کو اس نمونے کے مطابق ڈھالنا ہوگا. یہ نمونہ ہے. اب دیکھ لو تمہارا اٹھنا اس نمونے کے مطابق ہے، تمہارا سونا اس نمونے کے مطابق ہے، تمہارا کھانا اس نمونے کے مطابق ہے. نمونہ دیکھ لو بھائی. اگر اپنا کھانا اچھا بنانا ہے، اپنا سونا عبادت بنانا ہے، اگر اپنا اٹھنا اچھا بنانا ہے تو نمونہ دیکھ لو. یہ نمونہ ہے. کیوں کہہ دیں میاں اس کام میں یوں فائدہ ہے، ایسا کرنے سے یہ نفع ہے، ایسا کرنے سے یہ نفع ہے، سب منہ پہ مار دیا جائے گا. ارے میاں نمونہ جو بھیجا ہے، تم اللہ سے زیادہ علم رکھتے ہو، تمہاری حکمت مسندوں کا علم اللہ سے زیادہ ہے. اللہ علیم ہے، حکیم ہے، قدیر ہے، رحیم ہے. اس میں شفقت بھی کامل ہے، علم بھی کامل ہے، حکمت بھی کامل ہے. اس ذات نے یہ نمونہ بنا کے بھیجا ہے. اور قیامت تک کے لیے ایک ہی نمونہ ہے بس، اب کوئی اور نمونہ نہیں آئے گا. ایک ہی نمونہ ہے قیامت تک کے لیے. اب کوئی اور طرز زندگی قبول نہیں ہوگی. سب گمراہی کے نقشے ہیں، سب اندھیروں کے راستے ہیں، سب ظلمتیں ہیں.
ترقی کا راستہ، خوشحالی کا راستہ، سکون کا راستہ، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ وہ ایک ہی، وہ محمد رسول اللہ کی خوبصورت زندگی کا نمونہ ہے بس. آپ اس لیے تشریف لائے. ہونا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اور مسلمانوں کے ملکوں میں ہر چیز آپ کے نمونے کے مطابق ہو جائے، لیکن یہ ہے مشکل کام. رسم و رواج کو قومی سطح پہ فروغ دینا آسان ہے تاکہ مسلمان تقسیم ہو جائیں اور اسی تقسیم میں لڑتے مرتے رہیں اور ہمیں کچھ نہ کریں. اللہ کے نبی تو معراج کے موقع پہ نماز کا تحفہ لے کے آئے تھے. بتائیے قومی سطح پہ اس کا کتنا اہتمام ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کے اندر تو زکوٰۃ ہے، بتائیے نظام زکوٰۃ کتنا ہے. اللہ کے نبی تو اسلامی اقتصادیات معیشت لے کے آئے تھے. میرے ملک میں اس کا کتنا رواج ہے. یا تو سود خور اکٹھے ہو گئے، یا جوئے کی کتنی شکلیں ہیں، یا تو لوٹ مار ہے. جب آپ تشریف لائے تھے تو اس جاہلیت کے زمانے میں سود خوری بہت تھی، جوئے کی بڑی شکلیں تھیں، کتوں سے بڑی محبت ہوا کرتی تھی، مجسمہ سازی ہوا کرتی تھی، تصویریں تراشی جاتی تھی، اور یعنی اور فحاشی بہت تھی، بدکاری بہت تھی، لوٹ مار بہت تھی. آپ کی تعلیمات، آپ کی ذات، آپ کا نور آیا تو یہ ساری ظلمتیں ختم ہو گئی. وہ جاہلیت کا دور تھا، اور قرآن نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک جاہلیت کا دور اور بھی آئے گا. آج یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن نام بڑے خوبصورت دے دیے گئے، نام بڑے خوبصورت دے دیے گئے. کیا سود نہیں ہے؟ کیا بدکاری نہیں ہے؟ کیا کتوں سے محبت نہیں ہے؟ کیا بے حجابی بے پردگی عریانی نہیں ہے؟ کیا جوئے کی شکلیں ہماری معیشت میں نہیں ہیں؟ ساری وہ جاہلیت کی شکلیں آج جدید جاہلیت کے اندر موجود ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے نبی سے سچی محبت کا تجدید عہد کرتا اور ان تمام ظلمات سے، اندھیروں سے، گندیوں سے برات کا اعلان کرتا، اپنی نبی سے سچی محبت کا اظہار کرتا، تجدید عہد کرتا اور ان تمام گندگیوں سے برات کا اظہار کرتا. ایسا نہیں. لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے کہ تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکالیں. وہ کون سے اندھیرے تھے؟ سود، شرک، بے پردگی، بے حجابی، زنا، جوئے کی شکلیں، لوٹ مار. کتوں سے اتنے محبت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، فرمایا جہاں کتا ملے اس کو مار دو. پھر ایک وقت آیا فرمایا نہیں، علیکم بالاسود البہیم، صرف کالے کتے کو مارو. پھر ایک وقت آیا فرمایا مارو نہیں، جہاں اس نے منہ لگایا اسے 7 مرتبہ دھو لو، 1 مرتبہ مٹی سے مانج لو، پھر 6 مرتبہ پانی سے دھو لو. پھر فرمایا جہاں یہ منہ لگائے گا وہ چیز ناپاک ہو جائے گی، تاکہ اس کی نفرت پیدا ہو جائے. اور آج دنیا میں انسانوں کا اتنے حقوق نہیں جتنے کتوں کے حقوق ہیں. آپ دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اندھیروں سے نکالنے کے لیے. تو آپ کی زندگی انسانیت کی فلاح اور نجات کے لیے نمونہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنا عدالتی نظام دیکھتے، نمونے کے مطابق ہے. بازار کی زندگی دیکھتے، نمونے کے مطابق چل رہی ہے.
ہمارے تعلیمی نظام میں اسلامی قدریں موجود ہیں، لیکن عوام سے لے کر خواص تک کسی کی اس طرف توجہ نہیں ہے۔ توجہ کس کی طرف ہے؟ رسم و رواج کی طرف، جس کا زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ نہ جھوٹ چھوٹی، نہ خیانت چھوٹی، نہ سود چھٹا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میرا دنیا میں آنے کا ایک بڑا مقصد آلات موسیقی کو مٹانا ہے، آلات موسیقی کو مٹانا ہے۔ میرا آنے کا ایک بڑا مقصد اعلی اخلاق کو پیدا کرنا ہے۔ جن مقاصد کے لیے تشریف لائے ہم تو اس کے مقابلے میں کھڑے۔ نبی مٹانے آئے، ہم فروغ دے رہے۔ نبی سود مٹانے آئے، ہم سود کو فروغ دے رہے ہیں۔ اللہ کا نبی بدکاری مٹانے آئے، ہم اس کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ اللہ کا نبی جوا مٹانے آئے، ہم نے اقتصادیات میں، معیشت میں نئی نئی جوئے کی شکلیں نکال رکھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، محبت، یہ اس نعمت کا شکر ہے، اور یہ تسلسل کے ساتھ ہے۔ کسی دن کے ساتھ، کسی مہینے کے ساتھ، کسی گھڑی کے ساتھ، ہر روز میری نبی کی سنتیں میری زندگی سے نظر آ رہی ہوں، اور یہ اس نعمت کی خوشی ہے، یہ اس نعمت کا شکر ہے۔ ہر دن خوشی کا۔ تو ظاہر ہے میرے ہر دن گزر رہا ہے، ہر گھڑی گزر رہی ہے، اور ہر گھڑی اگر نمونے کے مطابق ڈھل جائے، سبحان اللہ، ہر گھڑی میری اس نمونے کے مطابق ڈھل جائے، یہ شکر ہے، یہ عبادت ہے، یہ سنت ہے۔ کیا ملے گا؟ فرمایا میرا محبوب تو میرا محبوب ہے، جو میرے محبوب کی صورت اور شکل بنا کے لائے گا وہ بھی میرا محبوب بن جائے گا۔ یہ میرے محبوب کی طرح نماز لے کے آیا ہے، یہ صبح میرے محبوب کی طرح لے کے آیا ہے، یہ اپنا سونا میرے محبوب کی طرح لے کے آیا ہے، اس کا اٹھنا میرے محبوب کی طرح ہے، اس کا رزق حلال کمانا میرے محبوب کی طرح ہے، اس کی اولاد کی پرورش تربیت میرے محبوب کی طرح ہے، اس کی خوشی کے یہ طور طریقے میرے محبوب کی طرح ہیں۔ یہ میرا محبوب اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کے طور طریقے اپنا لیے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تو یہ اس نعمت کا شکر ہے، اور یہ مسلسل ہے، اور اس میں فلاح ہے انسانیت کی، اس میں نجات ہے امت کی، اور اس میں کامیابی ہے۔ اور سچ عرض کر رہا ہوں میرے عزیزوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں اللہ کی نبی کی زندگی ہو اور پھر وہاں مسلمان تقسیم ہوتا نظر آئے، اور وہاں مسلمانوں میں فرقہ واریت فروغ پائے، اور وہاں مسلمانوں میں نفرتیں جو کانٹے اگنے لگے۔ ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یہ میری نعمت ہی تو تھی، تم نفرتوں کے آگ میں جل رہے تھے، میری یہ نعمت کیا آ گئی، تم آپس میں شیر و شکر ہو گئے، تمہارے آپس میں الفت اور محبت آ گئی، تم بھائی بھائی ہو گئے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اس نعمت کی بدولت تم بھائی بھائی ہو گئے۔ پھر یہ نہیں رہا یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ اس ملک کا ہے، یہ اس زمان کا ہے، یہ اس قبیلے کا ہے، یہ اس گروہ کا ہے، نہ یہ محمدی ہے تو میرا بھائی ہے۔ خیبر کے موقع پہ ایک یہودی
چرواہا بکریاں چرواتے چرواتے ادھر آ نکلا جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، خیمے میں۔ اس نے نام سنا ہوا تھا، قلعے سے نکل کے آیا، نام سنا ہوا تھا۔ تو پوچھا کہ کہاں ہے تمہارا رسول، میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ تو ملنے والوں نے کہا یہاں جھونپڑے میں بیٹھے ہیں، تمہاری ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ تو پہلے تو اسے یقین ہی نہیں آیا کہ ایک ادنا سا آدمی اتنے بڑے آدمی سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، اور وہ عام سی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، اسے یقین نہیں آیا۔ اس نے کہا مذاق نہ کرو، میری رہنمائی کرو، میں چاہتا ہوں ملاقات کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسے لے گئے، اور لے جانے کے بعد اس نے سوال کیا کہ اگر میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں تو آپ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم تمہیں اپنے سینے سے لگا لیں گے، تم ہمارے بھائی ہو جاؤ گے۔ تو یقین نہیں آیا، کہنے لگا اس پسینے کی حالت میں، اس مٹی کی حالت میں، اور میں نیچ ذات کا آدمی آپ کا بھائی بن جاؤں گا، آپ سینے سے لگا لیں گے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ہاں تم نے کلمہ جو پڑھ لیا ہے، کلمہ جو پڑھ لیا تو پھر تم ہم اپنے سینے سے لگا لیں گے۔ کس ذات کا ہے، کس رنگ کا ہے، کس زبان کا ہے، یہ اونچ نیچ ذات کے سارے تصور مٹ جاتے ہیں، مسلمان ایک رشتے سے جڑ جاتا ہے۔ یہ کون سا رشتہ ہے؟ یہ محمدی ہے۔ اس میں فرقہ واریت کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، اس میں رنگ نسل کے تقسیموں کی کوئی گنجائش نہیں رہتی، وہاں علاقے وطنیت کی کوئی گنجائش اور دیواریں نہیں رہتی، وہاں تو ایک ہی رشتہ رہتا ہے ایمان کا۔ ایمان والا ہے نا، سلیمان ہیں فارس کے رہنے والے، بلال ہیں حبشہ کے رہنے والے، صہیب ہے روم کے رہنے والے ہیں۔ دیکھنے والے جب انہیں مدینہ کے گلیوں میں دیکھتے یوں لگتا ہے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے۔ ایسی الفت، ایسا پیار، ایسی محبت۔ تو میرے عزیزو یہی تو باطل کی محنت ہے۔ یہ مسلمان رسم و رواج کے لحاظ سے خوب آگے بڑھے لیکن دور رہے تو محمد رسول اللہ کی زندگی سے دور رہے، اس لیے کہ وہ خوب جانتا ہے یہی ایک زندگی ہے جو مسلمانوں کو ایک طاقت بنا سکتی ہے، ایک قوت بنا سکتی ہے، انہیں باہمی ایمانی اسلامی رشتے میں جوڑ سکتی ہے۔ یہ امت ایک امت بن سکتی ہے، اس کے لیے ایک ہی ذات ہے، وہ محمد رسول اللہ کی ذات آپ کی زندگی ہے۔ خوب جانتا ہے بات، اس لیے فضولیات کو فروغ دی جائے گا۔ اب دیکھیے کہ آپ ذرائع ابلاغ کو کیسا فروغ ملتا ہے اس کے ذریعے، لیکن کیا نماز کو بھی ایسی فروغ ملتا ہے؟ سود سے نفرت بھی ایسی نفرت دلوائی جاتی ہے، شرم و حیا کا سبق بھی ایسا پڑھایا جاتا ہے، دیانت اور امانت کی رہنمائی بھی ایسی ہوتی ہے۔ زندگی سے دور رہیں گے تمام باطل، لیکن رسم و رواج جس سے مسلمان تقسیم ہو، جس سے مسلمانوں میں تعصب بڑھے، جس سے مسلمانوں میں فرقہ واریت فروغ ہو، اس کی حوصلہ افزائی مسلمان ملکوں میں نہیں کفار کے ملکوں میں بھی ہوتی ہے۔ یہ فروغ وہاں بھی ملتا ہے تاکہ وہاں کے مسلمان بھی کہیں اکٹھے نہ ہو جائے، تقسیم رہیں۔ لیکن بہت سارے مسلمان بیچارے سادگی میں، لا علمی میں، نادانی میں سب کر رہے ہوتے، سب کر رہے ہوتے۔ تو میرے عزیزو یہ اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ہر گھڑی ہو، اس نعمت پہ خوشی ہر گھڑی ہو، اور وہ خوشی اور شکر کیا ہے؟ عظمت ہو، محبت ہو۔ عظیم کتنے؟ اللہ کے بعد کوئی ہستی نہیں، محمد رسول اللہ کی ہستی۔ محبت کیسی ہو؟ جان سے، مال سے، اولاد سے، ہر چیز سے زیادہ محبت اللہ کے حبیب کی ہو۔
حضرت عمر فرمایا کرتے تھے میں نے اپنے دل میں سوچا آپ پر تیر برس رہے ہوں عمر، تم اپنے آپ کو آپ کی حفاظت کے لیے ڈھال بناؤ گے؟ تو میں نے کہا ہاں ڈھال بناؤں گا، آپ کو بچاؤں گا، تیر اپنے جسم پہ کھاؤں گا۔ تو فرمایا عمر نے اللہ کے رسول آپ تو میرے ہاں میری جان سے زیادہ عزیز ہے، ہر چیز سے زیادہ محبوب۔ یہ اس نعمت کا شکر ہے، عظمت ہو، محبت ہو۔ سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین نے محبت کا حق ادا کیا ہے۔ ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی مبارک زندگی کی خاطر آپ کو پیٹا جا رہا ہے بیت اللہ کے اندر صحن میں۔ جرم یہ ہے کہ آپ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں، آپ کے ناوا ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کی زندگی اختیار کی ہے۔ اس سے پہلے آپ کا بڑا مقام تھا اس معاشرے کے اندر، اور ظالموں نے اتنا مارا کہ ناک اور رخسار اور ماتھے سب ایک جیسے ہو گئے، اتنا چہرہ پھولنے لگا۔ بنو تمیم والے اس خیال سے کہ پتہ نہیں جان بچتی ہے نہیں بچتی، اٹھا کے لے آئے گھر۔ بنو تمیم والے اکثر رشتہ دار مسلمان نہیں تھے، لیکن اس خیال سے کہ پتہ نہیں اب اس کی جان نکلتی ہے۔ جب گھر تشریف لے آئے، تھوڑی دیر کے بعد طبیعت سنبھلی تو سب سے پہلے پوچھا کہ محمد رسول اللہ کہاں ہے؟ سبحان اللہ، جس کی خاطر یہ حال ہوا، زبان سے سب سے پہلے ان کا نام نامی زبان سے جاری ہوتا ہے۔ دائیں بائیں بیٹھے لوگ کوسنے لگے جس کی خاطر تمہارے ساتھ یہ حال ہوا ہے، پھر اسی کا نام لیتے ہو۔ امت ہی مسلمان نہیں ہوئی تھی، کچھ کھانے کے لیے پیش کیا، باقی دائیں بائیں تو سب ناراض ہو کے نکل گئے۔ والدہ نے کچھ پیش کیا تو فرمایا جب تک اللہ کے نبی کا چہرہ نہیں دیکھ لوں گا میرے حلق میں کچھ نہیں جا سکتے، کچھ نہیں جا سکتے۔ فرمایا مجھے نہیں پتا کہ اللہ کے نبی کہاں ہیں۔ فرمایا عمر کی بہن سے پوچھ لو، انہیں پتا ہوگا، وہ مسلمان ہو چکی تھی، ان کی والدہ کو پتا نہیں تھا، ان سے پوچھا گیا، انہیں پتا مجھے کیا پتا، کہ میرا بیٹا ابو بکر پوچھتے ہیں، پھر اس نے بتا دیا۔ تو جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جا کے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اس کے بعد کوئی چیز آپ کے منہ میں گئی۔ مدینہ کی ایک بچی خاتون ہے، احد کے موقع پہ یہ خبر پھیلی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ بے قرار ہو کر باہر نکلی، دروازے پہ کھڑی ہر آنے والے سے پوچھتی محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے۔ آنے والے بتاتے کہ خیریت سے ہیں، کسی نے کہا تیرے شوہر شہید ہو گئے، کسی نے کہا تیرے ابا شہید ہو گئے، کسی نے کہا تیرے بیٹے بھی شہید ہو گئے۔ لیکن آپ اس خاتون کو ایک ہی بے قراری تھی، آپ کا کیا حال ہے؟ جب پتہ چلا کہ آپ سلامت ہیں، فرمایا سارے غم ہلکے ہیں اگر آپ سلامت ہیں۔ سبحان اللہ، سارے غم ہلکے ہیں اگر آپ سلامت ہیں۔ یہ ہے اس نعمت کا شکر، یہ ہے محبت، یہ ہے دلوں میں عظمت۔ اور سبحان اللہ، ایک ایک ادا اپنی نبی کی زندگی کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا، اور اس کے لیے بہت کچھ دینا پڑا، لیکن نعمت کا شکر ایسا تھا، تصور نہیں تھا کہ آپ کی امتی ہوں اور آپ کی اتباع نہ ہو، آپ کی محبت ہو اور آپ کی پیروی نہ ہو، آپ کی عظمت دل میں ہو اور آپ کی اتباع نہ ہو۔ حق ادا کیا اس نعمت کا، اور سبحان اللہ، پھر اللہ نے کیا دیا، پھر اللہ نے کیا دیا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں کوئی پوچھتا نہیں تھا، اپنے نبی سے محبت کیا کی، دامن کیا تھاما، اللہ نے ساری دنیا سے معزز بنا دی، امیر المؤمنین بنا دیا، ہماری عزت کا ڈنکا دنیا میں بچنے لگا۔ جب پہلی مردم شماری ہوئی مسلمانوں کی تعداد 500 تھی،
دوسری ہوئی تعداد 800 تھی، تیسری جب مردم شماری ہوئی تعداد 1200 یا 1500 تھی. یہ تو مسلمانوں کی تعداد تھی، لیکن نبی کی زندگی کی طاقت ساتھ کیا لے کے چلے ہیں. سبحان اللہ، جدم قدم اٹھاتے ہیں وہاں ایمان، اسلام، سلامتی کے جھنڈے گاڑ دیتے ہیں. مشرق، مغرب، شمال، جنوب. تو وہ اپنے نبی کی محبت اور اطاعت کر کے سب کچھ ہو گئے، اور آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن یہ جوہر ہمارے پاس نہیں ہے، تو آج دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں. بادام میں گیری ہوتی ہے نا، چھلکا ہوتا ہے، ہم چھلکے رہ گئے، گیری نہ رہی، کچرا رہ گیا، اصل چیز ختم ہو گئی. وہ تھوڑے تھے، انگلیوں پہ گنے جاتے تھے، لیکن ان کے پاس طاقت تھی، جوہر تھا، نبی کی محبت، اطاعت تھی، ساری دنیا پہ بھاری نکلے. آج ہم اتنی بڑی تعداد میں ہیں لیکن کیا نہیں ہے؟ جوہر نہیں ہے بیچ میں، محبت کا، اطاعت کا جوہر نہیں ہے. اس لیے ساری دنیا میں رسوا ہے، کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی وزن ہی نہیں ہے. تو ہم نے اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ ہمارے پاس کیا دولت ہے، ہمارے پاس کیا سرمایہ ہے، ہم نے اس کی قدر ہی نہیں کی. تو میرے عزیزو، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہو، محبت ہو، اتباع ہو، یہ اس نعمت کا شکر ہے. اور یہ ہر گھڑی ہے، ہر گھڑی. کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس میں آپ کا نمونہ موجود نہ ہو. آپ کی زندگی میں جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، اور آپ کی زندگی میں کمال بھی ہے. سبحان اللہ. جمال ہے، اس سے خوبصورت طریقہ ہو ہی نہیں سکتا. کمال ہے، کوئی پہلو ایسا نہیں جس میں آپ کی رہنمائی نہ ہو، کوئی پہلو ایسا نہیں. تو یہ ہے اپنے نبی کی زندگی سے محبت، یہ ہے اپنے نبی کی اس نعمت کا شکر کہ اپنے آپ کو اس نمونے کے آئینے میں دیکھو اور فکر کریں کہ کیا چیز ایسی ہے جو اس نمونے کے مطابق نہیں ہے. کیا چیز ایسی ہے نمونے کے وہ منہ پہ مار دی جائے گی. اب دیکھو نا، مغرب کے آپ 3 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعتیں پڑھیں گے تو اس نمونے پہ نہیں آ رہی نا. نبی نے مغرب 3 پڑھی، 4 نہیں پڑھی، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ بے شمار دلائل دیں کہ سجدوں نے ذکر بھی کیا ہے، تلاوت بھی کی ہے، تسبیحات پہ پڑھے ہیں، رکوع بھی بڑھ گیا، سجدے بھی بڑھ گئے. ارے میاں نمونے کے مطابق نہیں ہے. تو صحابہ رضوان اللہ اجمعین اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے خوب جانتے تھے کہ ہماری کوئی بھی خوبی اس وقت خوبی بنے گی، کوئی بھی نیکی اس وقت نیکی بنے گی جب وہ نمونے کے مطابق ہو. تو ان کی زندگی کی ہر ادا اس نمونے کے مطابق ہوتی. اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، میری صحابی تو ایسے ہیں ستاروں کے مانند، کسی کے پیچھے چل جاؤ گے منزل پہ پہنچ جاؤ گے. کسی کی بھی چل پڑو گے منزل تک پہنچ جاؤ. یہ ایسے سچے پیروکار تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا میرے عزیزو ایک نمونے کے طور پہ آنا ہے. یہ منصب ہے آپ کا، اس لیے آپ تشریف لائے. چالیس سال سے پہلے کی جو زندگی ہے نا،
اس میں آپ کی زندگی نمونہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اختیار میں نہیں ہے۔ کوئی آدمی پیر کو پیدا ہو جائے، اختیار میں۔ کوئی آدمی ربیع الاول میں پیدا ہو، اختیار میں۔ کوئی آدمی صبح پیدا ہو جائے، اختیار میں۔ کوئی آدمی ان علاقوں میں جا کے تجارت کرے، بکریاں چرائے، مائی حلیمہ کے گھر رہے، اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جب 40 سال کے بعد جب آپ رسول اللہ بنے، جب آپ رسول اللہ بنے، تو وہ ساری زندگی ایسی ہے جو میرے اور آپ کے اختیار میں ہے۔ آج وہ پوری زندگی محفوظ بھی ہے، وہ پوری اختیار میں۔ ولادت کے تذکرے بھی مبارک، آپ کی پیدائش کے تذکرے بھی مبارک، لیکن آپ جب رسول اللہ ہوئے تو آپ کی اس زندگی کے تذکرے جتنے کثرت سے ہوں گے تو میرے عزیزو ہمیشہ نمونے کے لیے یاد دہانی رہے گی۔ یاد دہانی رہے گی کہ آپ نے اپنی خوشی، اپنی غمی، اپنا رہن سہن، اپنے تجارت، اپنی زراعت، اپنی نماز، اپنی عبادت، اپنی صبح، اپنی شام، اب اس میں کیسے نمونہ تھے۔ تو یہ نمونہ اپنانا، یہ آپ سے تعلق کی علامت ہے، یہ آپ سے محبت کی علامت ہے، یہ ہے آپ کی عزم، آپ کی دل میں عظمت ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ ظاہر ہے جہاں محبت بڑھیا ہوتی ہے وہاں اطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے، جہاں عظمت زیادہ ہوتی ہے وہاں فرما برداری بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ ابا کی عظمت ہو، محبت ہو تو بات ماننا آسان ہو جاتی ہے، اماں کی عظمت ہو، محبت ہو، کہنا ماننا آسان ہو جاتا ہے، استاد کی عظمت محبت ہو، خدمت کرنا آسان ہو جاتی ہے۔ تو جس قدر اللہ کے حبیب کی محبت عظمت بڑھے گی، اتباع آسان ہو جائے گی، لذت آئے گی، مزہ آئے گا، پھر اس اتباع میں مزہ آئے گا، خوشی ہوگی۔ آج جو نبی کے طور طریقے مشکل لگتے ہیں نا، اس لیے کہ دل محبتوں سے، عظمت سے خالی ہے، عظمت سے خالی ہے۔ دیکھو جس کے طور طریقے آدمی اپناتا ہے، پہلے دل میں خیال ہوتا ہے کہ وہ بڑا مشہور آدمی ہے، اس کے دنیا میں بڑے چرچے ہیں، اس کی دنیا میں بڑی واہ واہ ہے، پہلے اس کی بڑائی آتی ہے، پھر آدمی اس کی شرٹ پہنتا ہے، پھر آدمی اس کی کیپ پہنتا ہے، پھر آدمی اس کی پینٹ پہنتا ہے، پھر آدمی اس جیسے موزے پہنتا ہے، پھر آدمی اس جیسے جوتے پہنتا ہے، پھر آدمی اس جیسی بناوٹ بناتا ہے۔ پہلے بڑا آدمی ہے، اور بڑوں کے بڑے محمد الرسول اللہ، سارے بڑوں سے بڑے محمد الرسول اللہ۔ اگر یہ عظمت آ جائے تو پھر یقین آئے گا کہ نبی کے طور طریقوں میں عزت ہے، سعادت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا سفیر بنا کے مکہ بھیجا، حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے ہوئے تھے، انہیں سفیر بنا کے بھیجا، اور یہ کہنے کے لیے کہ دیکھو ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، ہم صرف عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ یہ پیغام دینے کے لیے عمر کو حضرت عثمان کا انتخاب فرمایا اور انہیں روانہ فرمایا۔ رات وہ اپنے چچا کے ہاں ٹھہرے، جب چچا کے ہاں ٹھہرے، چچا مسلمان نہیں تھا، اچھا بھتیجے کے ہاں ٹھہرے، وہ مسلمان نہیں تھا۔ صبح مذاکرات پہ میز پہ جانے کے لیے حدیبیہ کے مقام پہ سارے مسلمان بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عثمان اندر گئے، رات بھتیجے کے ہاں ٹھہرے۔ تو جب صبح مذاکرات پہ میز پہ جانے لگے تو عثمان کی سلوار ٹخنوں سے اونچی تھی۔ مشرکین کے سرداروں میں رواج تھا جو جتنا بڑا آدمی ہوتا اس کی سلوار اتنی نیچے ہوتی، اتنی سلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی۔
تو بھتیجے نے کہا چچا اپنی سلوار ذرا اونچی کر لیجئے، اگر اس حال میں جاؤ گے تو مذاکرات میں جان نہیں پڑے گی، لوگ کیا کہیں گے؟ تو عثمان فرمانے لگے بھتیجے میں نے اپنے محبوب کو اسی طریقے سے دیکھا ہے، جان پڑے نہ پڑے لیکن میں اپنے نبی کے طور طریقہ ادا نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے عزیزو، لوگ کیا کہیں گے، دنیا کیا کہے گی، میں کیسا لگوں گا، لوگ دوست مجھے کیا کہیں گے، یہ سارے خیالات آدمی کو تب پریشان کرتے ہیں جب دلوں میں عظمت اور محبت نہیں ہوتی، اور اگر اللہ محبت اور عظمت سچی نصیب فرما دے تو پھر آدمی اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کیسی اللہ رب العزت، تم اپنے نبی کے طور طریقوں کو عزت دو گے، اللہ پھر تمہیں عزت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اے ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، اپنے حبیب کی سچی محبت نصیب فرما، عظمت نصیب فرما، اتباع نصیب فرما، ہر قسم کے رسم و رواج سے، خرافات سے اس امت کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ہر قسم کے ٹوٹ پھوٹ سے، تقسیم سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم، جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بدعات کو فروغ دے رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما۔ مولا کریم ساری امت و ایمان اسلام پر، اپنی نبی کی زندگی پر اکٹھا فرما، باہمی اتفاق نصیب فرما۔ اے مولا کریم، اپنے فضل سے ساری امت کے حال پہ رحم فرما۔ حاضرین، حاضرات، سامعین، سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی وہ خیریں ہمیں بھی نصیب فرما، اور جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی اس سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك۔